عبید صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ عبید صاحب، عبید صاحب کین یو ہیئر می؟ اچھا، عبید صاحب کو میری آواز نہیں جا رہی. اچھا جی، ضیاء خان صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ضیاء ہاں صاحب، ہمارا صاحب، جی اوکے. ہاں آ رہی ہے. اچھا جی، ضیاء صاحب جو ہیں یہ ہمارے ڈیجیٹل پاکستان کی چیف آف پروٹوکال ہیں. یہ سارے گروپس کے اندر پولیسنگ بھی کرتے ہیں، پروٹوکال بھی امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور بڑے احترام کے ساتھ یہ لوگوں کو سمجھاتے بھی ہیں. ہی از ڈوئنگ اے امیزنگ جاب فار ڈیجیٹل پاکستان. یہ پاکستان سے چلے گئے تھے، امریکہ 30 سال رہے، اور وہاں سے بہت کچھ سیکھ کر یہ واپس آئے ہیں. نو ہی وانٹس ٹو پے بیک ٹو پاکستان. اور ضیاء صاحب اپنے دن کا بہت وقت میرے کاموں کے ساتھ شامل ہے. اوور ٹو ضیاء صاحب، پلیز. بہت شکریہ ہمارا صاحب. السلام علیکم تمام ممبرس. ابھی جو میں نے ڈسکشن سنی ڈفرینٹ اسپیکرس کی، اور اس میں یہ چیز نوٹ کی کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو گیپ ہے اس کے بارے میں بات ہوئی، کہ کنونشنل وار سے ہم کیسے آگے جو ہے روبوٹکس کی طرف چلے گئے ہیں. تو میری جو اس میں کہوں کہ جو ایڈمیشن کر سکتا ہوں، وہ گیپ تو ایک الگ فیکٹر ہے، لیکن اس کی جو رفتار ہے وہ میرے لیے ایک تشویش کا باعث ہے. آپ دیکھیے کہ صدیوں پہلے جب پہیہ ایجاد کیا گیا تو کیسا ایک ریولوشن آیا دنیا میں، اور اس کے بعد جو 19ویں یعنی 18th سینچری جو گئی ہے 1880 تقریباً، جب لائٹ بلب آیا تو اس کے بعد دوبارہ ایک بہت بڑا انقلاب دنیا میں دیکھنے میں آیا. اور پھر یہ پچھلی صدی میں ہم نے کے اوائل میں دیکھا کہ کیسے ہوائی جہاز اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ایجاد ہوئی. اور موبائل فون بھی پچھلی صدی میں آ چکے تھے لیکن وہ ابھی عام نہیں ہوئے تھے. اور پھر پچھلی صدی کی آخری دہائی میں جب انٹرنیٹ آیا تو ہم نے پھر ایک اور انقلاب دیکھا. اور اب سچویشن یہ آ گئی ہے کہ اس 21ویں صدی کے ابھی پہلے 20 سال ہی ہوئے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ وائی فائی کمپیٹیبل آپ کو دکھائی دیتی ہے. ایون کہ واشنگ مشین لے لیں گھر میں، یا گھر کی ساری ٹیکنالوجی جو اسمارٹ سٹی کا کانسیپٹ ہے، یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح چیزیں جو ہیں وہ آگے جا رہی ہیں. تو لمحہ فکریہ یہ نہیں ہے صرف کہ ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے، بلکہ یہ ہے کہ کس تیزی سے چینج ہو رہی ہے. اور جو گیپ تو ہے ہی جو ہم لیے آ رہے ہیں ٹیکنالوجی میں، لیکن اس کی رفتار اب اتنی تیز ہو گئی ہے، اور جو انقلابات آئے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو اگر نہیں میٹ کیا تو خدشہ یہ ہے کہ پھر یہ irrecoverable لاس کی طرف ہم نہ چلے جائیں. تو اس کے لیے آبویسلی ضروری ہے کہ ہم ایسے اقدامات اٹھائیں تاکہ ہم اس گیپ کو بھی پورا کریں، اس رفتار کو بھی میٹ کریں. کیونکہ اگر کسی بھی وقت یہ رفتار اگر ہاتھ سے نکل گئی تو پھر تو آبویسلی کہ ممکن کچھ نہیں ہوگا. تو اس سلسلے میں جو باہر کے ایکسپوجر کے پوائنٹ آف ویو سے میں کہوں تو دیکھیں تو مجھے دکھائی دیتا ہے کہ ہماری قوم میں کچھ جو بیسک پیرامیٹرز ہیں نا، اگر ہم اس سے امپروو کر دیں تو اس قوم کا ٹیلنٹ، اس قوم کی جو ایبیلٹی ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں کا بچہ، وہی ماں باپ اس پر محنت کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، اور جس میں کوئی بڑا ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی امریکن اسکول، انگلش میڈیم اسکول یا اس میں جا کر، اور الٹیمیٹلی جا کر کام جو ہے وہ ان ترقی یافتہ ممالک کے لیے کر رہا ہوتا ہے. کہ جو ہمیں اس کا جو ریٹرن ملنا چاہیے کہ ماں باپ نے اس کے ساتھ محنت کی، پرورش کی، اس کی پیمپرنگ کی، وہ تمام اس کا جو بینیفٹ ہے وہ ان ترقی یافتہ ممالک کے حصے میں چلا جاتا ہے. تو اس چیز کو واپس لانے کے لیے ہمیں آبویسلی ایک ریولوشن چاہیے اپنے ملک کے اندر. اور جیسے ہم اکثر بات کرتے ہیں انڈسٹریل ریولوشن کی، اور مینوفیکچرنگ کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور دوسرے ٹریڈ جو ہے ایکسپورٹ کی طرف توجہ دینی چاہیے. تو یہ جو بیسک چند پیرامیٹرز ہیں، اگر ہم ان کی طرف توجہ دیں اور ان پر اپنا فوکس کر لیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم بہت جلدی اس گیپ کو کور اپ کر سکتے ہیں. اور اگر ہم دوسرے پوائنٹ ویو سے دیکھیں 700-800 سال اگر جب پیچھے جائیں، اسپین کی فتح اور پھر وہاں سے جو ڈاؤن فال ہوا،
مسلمانوں کے حوالے سے اگر کہیں تو وہ بھی ایک گیپ ہے کہ جہاں سے سائنس ٹیکنالوجی کا جو ایک سفر ہے پیچھے رہنے کا وہ شروع ہوا. اور اب جو میں یہ امریکن جو میرا دور گزرا ہے اس میں میں دیکھوں تو یہ ایک اور ڈفرینس ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو مزید دوسری قومیں ہیں, کیونکہ امریکہ ایسی جگہ ہے کہ جو ایک ملٹی نیشنل جہاں پہ بے شمار اقوام رہتی ہیں اور ان میں ایک ریس لگی ہے بہت تیزی سے. تو مجھے خدشہ یہ ہے کہ ابھی تو چلو ایک یا دو اقوام کی ہم بات کرتے ہیں, یہ مزید نہ ہو, خدا نخواستہ ایسا ہو کہ اور قومیں بھی ہم سے آگے نکل جائیں اور ہم اس میں بہت پیچھے رہ جائیں. تو میں اسی پر زور دوں گا کہ جو ہمارے بیسک پیرامیٹرز جن کا میں نے ذکر کیا ہے اگر ان کی طرف ہم توجہ دیں, اور اس میں ہمارا ایجوکیشن سسٹم اس پر آگے سیکشنز بھی ہیں, میں اس میں بات کروں گا اس ٹاپک پر کہ ہیومن ڈیولپمنٹ اس میں ہم کیسے آگے جا سکتے ہیں. تو وقت کم ہے اس سیشن میں, تو اس پر انشاءاللہ میں اس سیشن میں بات کروں گا. تو اس میں میں یہی کہوں گا کہ ہمیں اس رفتار کا جو ایک اندیشے کا جس کا میں نے ذکر کیا اس کو مد نظر رکھیں, اور جو 2-4 چیزیں میں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں اس کی طرف دھیان دیں تو پھر ہم آگے جا سکتے ہیں. اور جیسا کہ شروع میں پوائنٹ آؤٹ کیا کچھ میرے ساتھیوں نے کہ ڈیفینس اب وہ نہیں رہ گیا کہ جو ہمارے ذہن میں ایک عسکری کا لفظ آتا تھا. اب ڈیفینس کے جو کرنٹ افیئرز ہیں اس وقت جو نظام حکومت ہیں اس میں آپ فارن منسٹری لیں, خواہ فائنانس منسٹری لیں, منسٹری آف ڈیفینس لیں, یا انٹیریئر منسٹری لیں, یا ایون انفارمیشن منسٹری لیں, یہ تمام جو شعبہ جات ہیں یہ اتنے اہم ہیں کہ ان تمام کی ترقی کے بغیر ہمارا جو ڈیفینس ہے وہ سسٹینیبل کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اینڈ دس از دا نیم آف ڈیفینس. ڈیفینس از ناٹ دا نیم آف اونلی دا عسکری ڈیفینس, بٹ ڈیفینس از دا نیم آف آل دیز فیکٹرز وچ آئی ہیو جسٹ مینشن. بہت شکریہ آپ کا. اللہ بہت شکریہ صاحب آپ کا. لائک آلویز یو آر ویری کائنڈ ٹو می. اچھا جی, جینڈر بیلنس بڑا ضروری ہے دستور کے اندر. سبین صاحبہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سبین ناز صاحبہ, سبین ناز آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر, آئی ایم ہیئر. السلام علیکم. پاکستان ڈیفنس ڈے مبارک ہو. بس سبین صاحبہ, جینڈر بیلنس بڑا ضروری ہے. آپ نے آج تک کیا کیا ڈیجیٹل پاکستان میں, آپ کیا کرنا چاہتی ہیں, ساتھیوں کو بتائیے. بہت شکریہ آپ کا سبین. تھینک یو. جی تھینک یو سو مچ سر. عمار صاحب از این انسٹیٹیوشن فار اس, اور ان کی زیر نگرانی ان کے ویژن پہ ہم نے مطلب بیک کہا اور ہم ان کے ساتھ ہیں. اور شروع میں آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن وومن امپاورمنٹ, اور جو ان کا بہت زبردست پروجیکٹ ہے. پھر اس کے بعد ہم نے اسی سے آگے اس کو الیبریٹ کیا. RIC میں ہم نے جوائن کیا, جس کا جو رورل انکیوبیشن سینٹرز تھے, اور اس میں بھی ہم نے کافی چیزیں انٹروڈیوس کی. رورل انکیوبیشن سینٹر کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک ایسا ہب بنایا جائے جہاں پر ڈفرینٹ بزنس جو ہیں وہ ایک جگہ پہ موجود ہوں, اور جتنی فیسلٹیز شہروں میں موجود ہیں وہ ہمارے رورل ایریاز میں بھی ہوں, اور ان سے ایک ہی جگہ پر ریسورس سینٹر سے جو بھی وہاں کے رہنے والے رہائشی ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. پھر آگے چلتے ہیں تو ہم نے سائبر سیکیورٹی پہ بھی کام کیا ہے عمار صاحب کے ساتھ, بیکاز یہ پائنیئر ہیں جنہوں نے بہت عرصہ پہلے یہ اس کا بیڑا اٹھایا تھا, اور سارا سائبر سیکیورٹی کا جو ہمارا لا ہے وہ انہوں نے بنانے میں کافی ان کی کاوشیں ہیں. اس کے بعد اس میں ہم نے اویئرنیس کریٹ کی. پھر اس کے بعد ہم آگے اور بڑھتے ہیں تو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز آ جاتی ہیں, جس میں جو کہ آج کل کی ڈائر ریکوائرمنٹ ہے, بیکاز ہم کافی پیچھے ہیں, اور تھینکس ٹو کرونا کہ اس کی وجہ سے یہ ہماری چیزیں اب زیادہ اپگریڈ بھی ہو گئی. تو دس از مائی شارٹ جرنی ود عمار صاحب اینڈ ای پاکستان اور ڈیجیٹل پاکستان. بہت شکریہ آپ کا. عمران صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ عمران صاحب, عمران صاحب, عمران احمد صاحب. اچھا جی, اگر عمران صاحب آپ کو آواز آئے تو آپ اس کو آن کر لیجیے گا. امرین صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ امرین ریاض. یس سر, آواز آ رہی ہے. جی پلیز گو ایڈ. جی امرین ہمارے ساتھ
मीडिया में मेरा काम नाम कर रहे अमरीन हैं। चौधरी जी। है, मैं साइबर क्राइम जर्नलिस्ट हूँ और अमार साहब मेरे लिए एक मेंटर है, एक टीचर के तौर पर मैं इनको प्राइज करती हूँ। जब मैं कॉलेज लेवल में थी, आई थिंक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्लास में, अब तो मैं एमफिल की स्टूडेंट ग्रेजुएट हो चुकी हूँ, पीएचडी करने लगी हूँ, लेकिन अमार साहब मेरे लिए एक इदारे की हैसियत रखते हैं। मैंने इनसे बहुत सीखा है। इनके ई पाकिस्तान के जो प्रोजेक्ट हैं, यूनिवर्सिटी प्लस स्कूल प्लस, मैं कहती हूँ कि नो डाउट FIA डूइंग ग्रेट जॉब, बट मैं इस्लामाबाद और पिंडी में ये फख्र से कहती हूँ कि अमार साहब मुझे सपोर्ट करें। मुझे कभी भी कोई हेल्प आउट हो विद इन मैसेज में करती हूँ, सर मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं इनके डिजिटल मीडिया के साथ इनको हेल्प आउट कर रही हूँ और इंशाल्लाह फ्यूचर में मेरा ये इरादा है कि सर की यूनिवर्सिटी प्लस के प्रोजेक्ट को ज्वाइन करूँ। और इनकी जिंदगी में मुश्किलातें आती हैं, मैंने से ये बात सीखी है, इन्होंने कभी घबराना नहीं सीखा और हमेशा हमें भी ये लेसन देते हैं हमारे साहब कि मुश्किलात से कभी ना घबराएं। परेशानियां आएंगी, हर्डल्स आएंगी। मैं समटाइम कहती हूँ हमारे साहब से, सर ये परेशानी है, इसको हम क्या करें, हम यूथ हैं, हम किसके पास जाएं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में करप्शन डिफरेंट है, उनको मैं बुराइयों को नहीं गिनूंगी क्योंकि आज का डिफेंस डे है, तो इसके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे साहब के साथ मेरी नेक्स्ट भी जितनी काविशें मैं अपनी स्ट्रगल करती रहूंगी एज अ साइबर क्राइम जर्नलिस्ट या अदर फील्ड में, कंटेंट राइटर भी हूँ, डिफरेंट कंपनीज को ब्रांड एम्बेसडर्स हूँ, चेक कर रही हूँ, लेकिन इनके साथ में मेरी सपोर्ट, आई विल कंटिन्यू माई स्ट्रगल विद अमार साहब। थैंक्स सर। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अच्छा इमरान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? इमरान अहमद साहब। जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। जी, इमरान साहब ने भी हमारी टीम को चंद माह पहले ज्वाइन किया है, लेकिन ये उन लोगों में से हैं जो कुछ करके साबित करके कि ये हो सकता है पाकिस्तान के अंदर, ये अब इंतज़ार कर रहे हैं उन तमाम इदारों का जो इनकी किए हुए सक्सेसफुल स्टोरी को रेप्लिकेट कर सकें। अमेजिंग पर्सन, आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम हिम। ओवर टू यू मैम, प्लीज गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा डॉक्टर साहब हमेशा की तरह एक बड़ा सा तारुफ करा देते हैं जी। हम तो एक बड़े इब्तदाई स्टेज पे काम करने वाले लोग हैं। इनका जो आइडिया है RIC का, उससे इंस्पायर होकर हम इनके साथ हैं और फिर कुछ सर्कुलर इकोनॉमी पे भी हम लोग देख रहे हैं चीज़ों को। मेरा अपना तारुफ है जी, मैं फूड इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता हूँ और उसमें हमने पहले हम कुछ चीज़ें इंपोर्ट करते रहे इक्विपमेंट के तर्ज पे, और फिर हमने वो इक्विपमेंट को यहाँ बनाना शुरू किया। थोड़ा सा ट्रस्ट लेवल का डेफिसिट होता है, फिर हमने उन्हीं इक्विपमेंट से प्रोडक्ट डेवलप करना शुरू कर दी और अब हम एक ब्रांड की तरफ जा रहे हैं जो 100% लोकल बुनियादों पे होगा और उससे हम ट्रेसेबल प्रोडक्ट्स मार्केट में ला सकेंगे। तो ये एक छोटा सा तारुफ है जी। और एक कुछ ट्रैवलिंग रही यूरोप में, एशिया में और गल्फ रीजन में, तो वहाँ से देख के ये अंदाज़ा हुआ कि हमें जब तक हम अपनी चीज़ों को उनको वैल्यू देना शुरू नहीं करेंगे, अपनी बच्चों को इनकरेज करना शुरू नहीं करेंगे, हम किसी तरीके से भी, ये शायद एक कुदरत का कानून भी है, हम किसी तरीके से ऊपर सामने नहीं आ सकेंगे या ग्रो नहीं कर सकेंगे।